آپ کا یہ جسم جو آپ کا وجود ہے نا، کہ جسٹ لائک اے گارڈن، یہ بالکل باغ کی طرح ہے۔ جس طرح باغ میں بیج ہوتے ہیں، بیج بوئے جاتے ہیں، تو ہمارے اس گارڈن میں جو بیج ہے نا، وہ ہمارے الفاظ اور ہماری سوچیں ہیں۔ اور جب گارڈن میں بیج کو بویا جاتا ہے، پھر اس کو کھاد دیتے ہیں، اس کو سن لائٹ دیتے ہیں، پھر وہ پھوٹتا ہے۔ تو ہمارے جو دو بیج ہیں، الفاظ اور سوچیں، اس کی کھاد ہے ریپیٹیشن، دہرانا۔ جتنا آپ دہرائیں گے نا، اتنی یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، تناور درخت بن جائے گا۔ So be careful with your words and with your thoughts۔ ایک آدمی دہراتا جا رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کو یہ بتا رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ بیج پھوٹے گا، اس کے پورے وجود پر بے یقینی کی، ڈر کی، خوف کی وہ گندے کانٹے اور گندی جڑی بوٹیاں پھیل جائیں گی۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، اور وہ بار بار دہرا رہا ہے، کھاد دے رہا ہے اس کو، تو یہ ایک خود اعتمادی کا درخت اس کے وجود پر چھا جائے گا۔ 1994 میں ریسرچ ہوئی تھی، ڈاکٹر مسارو ایموٹو، یہ جاپنیز سائنٹسٹ ہے، اس کو پانی سے بڑا شغف تھا، ہائیڈرولوجی کی اس نے ریسرچ کی کہ پانی کے اندر کیا احساسات و جذبات ہو سکتے ہیں۔ پانی کوئی عام چیز تو نہیں ہے، دنیا کا 71% پانی ہے۔ اس نے اپنے ریسرچ اسکالرس کو بلایا، پانی کے 2 گلاس لیے، اور ایک گلاس کے اوپر اس نے ان کو کہا کہ اچھے جملے بولو کہ تم یو آر کائنڈ، یو آر گڈ، تم اچھے ہو، تم صحیح ہو، اور ایک گلاس کے اوپر نیگیٹو باتیں بولو کہ تم گندے ہو، تم صحیح نہیں ہو، تم گندے ہو، تم صحیح نہیں ہو۔ دونوں کو فریز کیا، فریز کرنے کے بعد دونوں کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا، حیران رہ گئے۔ وہ جس کو بری باتیں کہی گئی تھیں، وہ بڑا عجیب سا پیٹرن بنا، اس کا ڈسکسٹنگ تھا، خطرناک اور خوفناک قسم کی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اور وہ جس پہ اچھے الفاظ بولے گئے تھے، ان میں بڑے پیارے کرسٹلز بنے ہوئے تھے، پیٹرن بنے ہوئے تھے، خوبصورت سینریز نظر آئیں۔ ورڈز۔ اور اب صرف یہ سوچو کہ آپ کے جسم کا 60% پانی ہے۔ جب کوئی آپ کے سامنے ایسی بات بولتا ہوگا تو آپ کے جسم کے پانی میں کتنی تبدیلی آتی ہوگی۔ سوچو جب لاکھوں لوگ لبیک کی صدائیں لگاتے ہوں گے خانہ کعبہ کے گرد، ان لوگوں کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہوگی۔ جب آپ قرات سنتے ہیں امام کی، اور امام اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، آپ کے جسم کے ان مالیکیولز میں کیا تبدیلی آتی ہوگی۔ آپ مسلسل ذکر کرتے ہیں، آپ کے ان الفاظ سے آپ کے جسم کے اس پانی میں کیا تبدیلی آتی ہوگی۔ دس از اے فیکٹ، کنٹینیوسلی what you are saying and what you are listening۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، یار یہ ریسرچ، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جس بندے سے آپ کو نفرت ہے نا، کوئی لڑائی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ کہتا ہے کہاں؟ اگر دل میں مسئلہ ہے نا کوئی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ۔ کہتا کیوں؟ کہتا تمہارا پورا ڈائجسٹو سسٹم اپسٹ ہو جائے گا، اور جب تم بھی پریشان ہو، کسی ٹینشن میں ہو، اس وقت بھی کھانا نہ کھاؤ۔ وہ کھانا نہیں گزرے گا ہی نہیں صحیح طرح، تو سارا رستہ ہی خراب کرتا جائے گا۔ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو کیا بول رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ یور لپس آر جسٹ لائک میگنیٹ، جو چیز جاتی ہے وہ کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تو میرے دوست ایک بات یاد رکھنا، اپنی لائف کو نا پرپس سے نٹ کرو، اور وہ پرپس جو مقصد زندگی کا بنے اس کو بولتے رہو، اس کو دہراتے رہو روز۔ پاگل کہیں لوگ تمہیں اتنا دہراؤ۔ ایک بندہ تھا، وہ ڈائیور تھا، میں کہانی سنانے لگا۔ ٹرائی ٹو بی اے گڈ اسٹوری ٹیلر، اچھی کہانی سنانے والا بنو۔ کہانی بڑی ضروری ہوتی ہے، کہانی ہماری زندگی کو شیپ دیتی ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کر کہتا ہے میں نے 1 ملین کمایا پچھلے ہفتے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے کہانی سناؤ کیسے کمایا، کہانی سناؤ، کدھر گئے، کس گاہک کے پاس گئے، کیا بات کی۔ کہانی کی صورت میں سناؤ گے نا، مجھے مزہ آئے گا اور میں سیکھ بھی لوں گا۔ سو ٹرائی ٹو بی اے گڈ اسٹوری ٹیلر۔ بندہ تھا، ڈائیور تھا، ڈائیو کرتا اپنے مزے کے لیے۔ اسکوبا ڈائیونگ پتہ ہے نا، وہ لباس ہوتا ہے، وہ پہن کے سمندر کی تہہ تک چلے جاتے ہیں اور جا کے چیزیں دیکھتے پھر اوپر آ جاتے ہیں۔ کراچی میں بھی اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ وہ اسکوبا ڈائیور تھا، سمندر کے نیچے چلا جاتا، مچھلیوں کو دیکھتا، بڑا خوش ہوتا، پھر اوپر آ جاتا۔ ایک دن وہ تیر رہا تھا، سامنے سے ایک بڑی شارک آ رہی تھی۔ شارک از اے پریڈیٹر، کھا جائے گی۔ پہلے تو ڈرا، لیکن شارک بالکل اس کے اوپر آ گئی، تو شارک اس کو کھائے نہیں، اس سے گرد گھومنے لگی۔ وہ حیران ہوا، اس نے غور سے دیکھا تو شارک کے منہ میں نا ایک ہک پھنسا ہوا تھا۔
مچھیرے نے جال ڈالا اور اس کا کانٹا پھنس گیا، وہ تکلیف میں تھی، اس نے بہت بڑا رسک لیا، آگے بڑھ کے اس کا کانٹا نکال دیا، شارک نے اس کو پھر بھی کچھ نہیں کہا اور شارک چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد کئی دیگر شارک کو لے آئی، سب کے ہک پھنسے ہوئے تھے، اس نے سب کا کانٹا نکالا، وہ سب اس کے سرکل کرتے اور چلے جاتے۔ اب اس نے روز کا معمول بنا لیا کہ میں روز جاؤں گا اور جا کے ان مچھلیوں کو اس تکلیف سے نجات دوں گا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو منع کیا کہ جانور ہے، ایک جانور ایسا جو کھا جاتا ہے انسان کو، وہ نہیں مانا۔ اس نے 20 سال میں 300 اس طرح کی مچھلیوں کو نجات دی۔ اس نے باقاعدہ BBC میں پوری ڈاکومنٹری دکھائی ہے، اور اب اس کیریبین پورے سمندر میں اس کو مچھلیاں کچھ نہیں کہتی، وہ جب جاتا ہے اس کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں، اس کے پاس رہتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان کی فیلنگز ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ پرپس نوٹ کیا آپ نے؟ پرپس، مقصد ہو۔ مجھ سے مسجد میں آگے لوگ پوچھتے ہیں جی میری زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں کہتا ہوں جو کام تم کر رہے ہو اس کام میں مقصد ڈھونڈو، پہلے نئی جگہ نہ جاؤ۔ آپ PCB میں ملازم ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، CS میں ٹیچر ہیں، اسی کے اندر مقصد ڈھونڈیں، کیونکہ اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، آپ کا آدھا دن تو اس میں گزر جاتا ہے آپ کا۔ اور یاد رکھو یہ مقصد ہوتا کیا ہے؟ 2 سوال آپ سب نے اپنے آپ سے کرنے، آپ کو مقصد مل جائے گا اپنا۔ 2 سوال۔ نمبر 1، اگر ایک کام آپ نے کرنا ہے ساری زندگی، لیکن اس کام کے آپ کو پیسے نہیں مل رہے، وہ کام کون سا ہوگا؟ وہ کام آپ نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ وہ کام سے آپ کو محبت ہے، وہ کام کون سا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ آ جائے، اب آپ کو نوکری جاب کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اب اس وقت وہ کون سا کام ہے جو آپ کریں گے ضرور کہ جی مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے؟ یہ کام نکالیں، یہ کام آپ کا پرپز ہے، آپ کا شوق ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے، اور ہمارے پاس ارب روپیہ بھی آ جائے گا، روزے تو رکھیں گے، نمازیں پڑھتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوگا، یہ سب کا ہے۔ بیٹھو، سوچو، اس پہ ڈلوی کرو کہ میں کس طریقے سے اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی کیا کرتے تھے، they were like that۔ اللہ کے نیک بندے، تو نیکی کرتے رہو، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بناؤ۔ اللہ نے 2 چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، نمبر 1 وہ کس بات سے راضی ہو جائے نہیں پتا، اور دوسرا اس نے اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا بندہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، اللہ کس عمل سے راضی ہو جائے مجھے نہیں پتا۔ ایک بنی اسرائیل میں کتا تھا، وہ کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مر جاتا پیاس سے، ایک بدکارہ عورت آئی، اس نے آ کر اپنا موزہ اتارا، موزے کو گیلا کیا اور اس کا پانی اس کے حلق میں ٹپکایا، کتا بچ گیا۔ اللہ نے اس بدکارہ عورت کو نجات عطا فرما دی، جہنم سے خلاصی عطا فرما دی۔ فرمایا بندہ ایک اچھی بات کرتا ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس اچھی بات کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ بندہ ایک بری بات کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس بری بات کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ تو کیا لیسن ہے؟ سن لو جملہ غور سے، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور برائی کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں۔ یہ 3 سٹیپ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک بندہ نیکی کرتا ہے، اس کو نیکی میں مزہ آ رہا ہے، جب مزہ آ رہا ہے تو نیکی کرتا جا رہا ہے، بار بار نیکی کر رہا ہے، بار بار نہیں، کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پسندیدگی کی نشانی ہے کہ اس کو توفیق مل رہی ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ توبہ سے ہٹنا نہیں، اگر گناہ سے توبہ کرو نا اور پھر گناہ ہو جائے، توبہ سے نہیں ہٹنا۔ پتہ کیا ہوگا؟ پہلے 1 دن کے بعد گناہ ہوتا تھا، اب 2 دن کا گیپ آ جائے گا، پھر 3 دن کا آ جائے گا، پھر سال کا گیپ آ جائے گا، پھر اللہ کے کرم سے 1 دن چھوٹ جائے گا۔ توبہ سے نہیں ہٹنا۔ اب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بے مزہ کر دیتا ہے، اس کو گناہ میں وہ لذت نہیں ملتی، تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیکی میں مزہ، گناہ بے لذت ہو گیا۔ اور تیسرا، وہ بندہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً ریڈی ہو جاتا ہے کہ یہ مصیبت میرے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام کا اتنا پیارا رول ہے، اتنا پیارا رول ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ جب بھی مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا، کہنا یہ میرے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ کہ بندہ کہتا ہے نا نماز میں دل نہیں لگ رہا، شیخ اے شیخ میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، میں کیا کروں؟
شیخ نے کہا کہ اس وقت کیا کرتے ہو؟ کہا بس جی بے دلی سے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو کہا وہی تو نماز ہو سکتا ہے تمہاری سب سے زیادہ قبول ہوتی ہو. کہتا کیسے؟ کہا آپ نے شاید سنا نہیں میری بات، میں کہہ رہا ہوں نماز کا دل نہیں کر رہا تو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہی نماز سب سے اخلاص والی ہے، شاید وہی قبول ہوتی ہو. کہتا کیسے؟ کہا ایسے کہ تمہاری مرضی نہیں ہے لیکن تم اللہ کے حکم کو اپنی مرضی پہ فوقیت دے رہے ہو. یہ جو تمہارا کھڑا ہونا ہے، کیونکہ انسان ہے وہ کبھی کبھار دل نہیں بھی کرتا، اس وقت تمہارا کھڑا ہونا یہ کتنا قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کو. تو سوچو یہ رب تعالیٰ ہے جو کہ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کرتا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنی لائف کا پرپس تلاش نہیں کر پا رہے تو کچھ دیر بیٹھے رک جائیں اس تیز زندگی میں، اور رکنے کے بعد ٹرائی ٹو سرچ آؤٹ کریں کس طریقے سے میں اپنی لائف کا پرپس تلاش کر سکتا ہوں. ایک بندہ اپنی داستان سناتا ہے کہ اس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی اور اس کے پاس اتنی کم دولت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا میری دولت کتنی ہے، اتنی کم دولت تھی اس کے پاس. لیکن اس نے آگے بڑھ کر کوشش کی، محنت کی. پھر وہ لکھتا ہے کہ میں نے جتنی بھی شادیاں کی، جتنے بھی میرے بچے ہوئے، ہر شادی پر اور ہر بچے پر مجھے یوں لگا کہ واضح طور پہ میرے سامنے رزق کے دروازے کھلے. پولی گیمی، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، دین میں اس کی اجازت ہے 4 شادیاں، لیکن اب یہ بہت کم ہو گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شادیاں، یعنی ایک مرد ایک عورت سے زیادہ جو شادیاں کرتا ہے پوری دنیا میں، کس ملک میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہے؟ یہ نائجیریا میں، برکینا فاسو میں بھی ہے، اس کے علاوہ افریقہ کے مختلف جگہوں پہ 34% 35% مردوں کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے ہر جگہ پر یہ نوٹ کیا کہ جب بھی میرے گھر کوئی بچے کی ولادت ہوئی یا کچھ ہوا، میرے سامنے زندگی کا ایک دروازہ نیا کھل گیا، مجھے پرپز آف لائف ملا. تو یاد رکھیے یو مسٹ سرچ فار دا پرپز آف لائف. میں نے ایک ریسرچ پڑھی، میں بڑا حیران ہوا. اولمپکس کے میڈل ہوتے ہیں نا، جب اولمپکس میں میڈل ملتے ہیں، آپ کو پتہ سب سے خوش کون ہوتا ہے اولمپکس کے میڈل میں؟ گولڈ میڈل والا. گولڈ میڈل والا ہوتا ہے نا، اسے گولڈ میڈل مل گیا، فرسٹ آ گیا گولڈ میڈل والا. اور دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ برونز میڈل والا، کانسی والا جو تھرڈ آیا. اور وہ جو سلور میڈل والا ہوتا ہے جو سیکنڈ آیا، وہ تھوڑا سا اداس ہوتا ہے. انہوں نے اس پہ تحقیق کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ گولڈ میڈل والا سب سے خوش، برونز میڈل والا بھی خوش، جو بیچ والا جو پوری دنیا میں سیکنڈ آیا ہے وہ خوش نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کاؤنٹر فیکچوئل. جو تھرڈ آیا نا وہ یہ سوچ رہا ہے شکر ہے میں 4th آ کے نیچے نہیں چلا گیا، میڈل تو مل گیا نا، وہ نیچے دیکھ رہا ہے. اور جو سلور والا ہے وہ اوپر دیکھ رہا ہے کہ یار میں تھوڑا سا تیز بھاگ لیتا، تھوڑا پیڈل تیز مار، تھوڑا رخ تیز موڑ لیتا تو میں فرسٹ آ جاتا، کاش ایسا ہو جاتا. کاؤنٹر فیکچوئل. اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. 5 نمازیں پڑھ رہے ہو، تہجد والے کو دیکھو. 30 روزے رکھ رہے ہو، اس کو دیکھو جو سارا سال روزے رکھتا ہے. اور دنیا میں ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھو. کاؤنٹر فیکچوئل. ہمیشہ اس چیز کو ریفرنس بنا کے چلتے رہو گے، تمہاری زندگی میں سکون رہے گا. ایوری ٹائم جسٹ کنسیڈر دس. محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر الحمدللہ ہمیں اس عظیم الشان افطار اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی. میں پرپز آف لائف کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بس میں بیان کو ختم کرنے لگا ہوں. کھانا ہم نے کھانا ہے، تراویح پڑھنی ہے، ضرور تراویح پڑھنی. آئی ایم گوئنگ ٹو فنش مائی بیان. میرے ساتھ رہیے گا. جب بھی کوئی دین کی بات یا کوئی اچھی بات سننے کو ملے پوری توجہ سے سنیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا انسان کے جسم میں چینجنگز آتی. اگر آپ کو لگے کہ پرپز آف لائف نہیں مل رہا، اف یو آر لاسٹ، دھیان سے سننا بہت اہم ہے. اف یو آر لاسٹ، آپ گم گئے، ڈپریشن آ گیا، راہ نہیں مل رہی، منزل دھند میں چھا گئی ہے، تو ایجوکیشن لیں، علم حاصل کریں. اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں پھر لاسٹ ہو گئے ہیں تو اب اس ایجوکیشن کی ایگزیکیوشن کریں، یعنی اس کو اپلائی کریں. اور اگر آپ ایجوکیشن بھی ہے، اپلائی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی لاسٹ ہو گئے ہیں، پھر بھی دھن چھا گئی، نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر کنسسٹنسی اور استقامت کے ساتھ امپلیمنٹیشن کریں.
آپ اپلائی تو کر رہے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے دھند آ گئی ہے۔ کنسسٹنسی، یہ عام زندگی ہے، یہ خاص زندگی ہے، دونوں کے درمیان جو پل ہے نا وہ استقامت اور کنسسٹنسی کا پل ہے۔ داتا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب میں کوئی بیان سن کے آؤں گا یا کسی کو دیکھوں گا تو میرے موڈ میں ایک ابھار آئے گا، میرے جذبات میں ایک ابال آئے گا اور میں نمازیں پڑھنے لگ جاؤں گا، نہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ میرے پاس ایک بندہ ہے اسی مسجد میں، اگر کہتا ہے جی میرا سی گریڈ آتا ہے، کون سا گریڈ آتا ہے؟ سی گریڈ، میں نے بی گریڈ لینا ہے، تو کیا کروں؟ میں نے کہا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لو، سی گریڈ سے بی گریڈ آ جائے گا۔ کہتا اچھا، میں نے کہا ہاں، پھر ایک آیا کہتا میرا بی گریڈ آتا ہے، کیا گریڈ آتا ہے؟ بی گریڈ، میں نے اے گریڈ لینا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ آسان نہیں ہے، اے میں آنا آسان نہیں ہے، ادھر کمپٹیشن اور ہے۔ ٹو بی دا بیسٹ یو ہیو ٹو تھنک بیسٹ، یو ہیو ٹو ڈو بیسٹ۔ بیسٹ بننا چاہتے ہو، تمہاری سوچیں بیسٹ ہوں گی تب بیسٹ بنو گے۔ یہ تو کئی لائٹ ایئرز کا سفر ہے، نوری سال کا سفر ہے، بی سے اے ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ دین جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس کا صلہ، مجھے کوئی اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے، بس ایک سفر ہے، میں نے کرنا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے غار میں عبادت کرتے تھے نا، تو فرشتہ آیا آگے کہتا ہے حضرت کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہا جی 60 سال ہو گئے عبادت کر رہا ہوں۔ کہا سنیں رب نے بھیجا ہے آپ کی ساری عبادت فارغ، زیرو زیرو۔ انہوں نے سنا، سر جھکایا، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز۔ کہا ٹھہرے ٹھہرے، زیرو ہو گئی ساری، اب کیا فائدہ؟ کہا تو بھائی بندہ ہوں، بندگی کروں گا، زیرو ہو یا 100 ہو مجھے اس سے کیا ہے، میں اور کیا کروں، میں اور کیا کروں؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری ڈیوٹی یہی ہے، رزلٹ ملے نہ ملے مجھے سفر میں مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو کہہ دے کہ تو اکیلا نہیں 70 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ انجوائے دا جرنی، انجوائے دا جرنی۔ جب آپ کو سفر سے پیار ہو جاتا ہے نا، کئی منزلیں بیچ میں آتی ہیں، آپ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ منزل سے پیار ہوتا ہے تو منزل پہ آ کے آپ تھک جاتے ہیں، منزل سے جو پیار تھا آگے سفر ختم کر دیتے ہیں۔ سفر سے پیار کریں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ٹو بی دا بیسٹ یو ہیو ٹو تھنک بیسٹ، یو ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ۔ رمضان کا مہینہ یاد رکھ لیں بہت بڑی نعمت ہے۔ دس از اے منتھ آف فاسٹنگ، ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ۔ یہ دعوت کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوک سہنے کا مہینہ۔ مجھے بتائیں نبی پاک کی زندگی میں جب رمضان آتا ہوگا، نبی پاک کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہوگا؟ عبادت پہ، عبادت۔ صحابہ کرام کی زندگی میں رمضان آتا ہوگا، کس چیز پہ فوکس ہوتا ہوگا؟ عبادت پہ۔ تو اس کا مطلب رمضان میں فوکس کیا ہے؟ عبادت۔ لیبنن کے اندر تحقیق ہوئی ہے ہوٹلنگ کے اندر کہ پورے عرب میں ہوٹل کے اندر 100% گاہکوں کا ٹرن اوور بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر۔ کھاتے بہت ہے، منع نہیں میں کر رہا، کھاؤ میری دیوی ستھری چیزیں، رب نے فرمایا ہے، لیکن یار اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے؟ ان کو تو دنیا سے لگتا پیار ہی نہیں تھا، حالانکہ دنیا میں ہی قبر بننی ہے ہماری، دنیا سے بالکل کٹ آف تو نہیں ہوا جا سکتا، پیسہ ضروری ہے، قبرستان سے ہسپتال تک، اسکول کالج سے لے کر ماں کی بیماری تک پیسہ چاہیے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے نا، ان کو دنیا اچھی نہیں لگ رہی، ان کو یہ سٹے مزیدار نہیں لگ رہا ہوتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، ان کی زندگی پڑھ لو، یہ دنیا سے پیار ہی نہیں کرتے تھے۔ میں نے پڑھا اس کو، میں نے کہا کیا وجہ ہے یہ اللہ کے نیک بندے، جب دنیا کی مذمت ہے لیکن دنیا کو کمانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، سب کچھ، یہ فوڈ اسٹریٹ پہ ساری دکانیں حلال چیزوں کی ہے، چند چیزیں حرام ہے صرف۔ تو میں نے جو بات نوٹ کی میں حیران رہ گیا، میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ دیکھو آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے میرے، یو ٹی کے بھی آئے ہوئے ہیں، فائنانس کے بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی ہے، مختلف یونیورسٹی، سارے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہیں نا جو باہر جانا چاہتے ہیں، جرمنی، امریکہ، چائنا، گلف جانا چاہتے ہیں، اور کئی تو بالکل جانا چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں کیا نہیں ہے مجھے بتائیں، پاکستان میں سب کچھ ہے نا، سب کچھ ہے، پھر بھی جانا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان میں افسوس ہوتا ہے ان کو، آپ سن کے حیران ہوں گے، 2023 میں 8 لاکھ پاکستانی باہر گئے۔ یہ 1971 کے بعد سب سے بڑی مائیگریشن تھی پاکستان سے، یعنی 1971 میں اتنے لوگ گئے تھے اور پھر 2023 میں گئے۔ اور آپ کو پتہ وہ ملک جہاں سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں؟ سعودی عرب، باقی گلف، اس کے بعد اور کنٹریز ہیں، پھر یو کے آ جاتا ہے۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں، تصویروں میں دوسرے لوگوں سے سن لیا کہ وہاں پر بڑی نعمتیں ہیں، بڑی آسائشیں ہیں، بڑی لگژریز ہیں۔
اس کو یقین ہو گیا نا تو اس بندے کا پاکستان میں دل نہیں لگ رہا تو سن لو اللہ کے بندوں کو رحمان کے اس وعدے کا یقین ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو جنت میں انہوں نے نعمتیں رکھی ہے نا, دنیا کی کوئی نعمت اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں دیکھوں, جو مرضی سامنے کر دو. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر وہ صحیح ہے, اور وہ وعدہ رحمان کا سچا ہو گیا. اور سوچو روزہ دارو, ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف, اور وہ وقت جب رب نے فرمایا میں ہر نیکی کا بدلہ 2 3 4 700 گنا تک دیکھتا ہوں, روزہ نہیں, اس کو کوانٹیفائی نہ کرو, اس کو نمبر نہ لگانا, یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. کیا جزا ہے؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک افطار میں جب پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, سارا دن کی بھوک پیاس کے بعد انرجی آتی ہے, وہ ایک ریفل ہوتا ہے, مزہ آتا ہے اللہ کی نعمت کا, کیونکہ جب تک بھوک سو گے نہیں تمہیں بھوکوں کے درد کا اندازہ نہیں ہو سکتا, جب تک پیاس سو گے نہیں تمہیں پیاسے کی تکلیف کا نہیں پتہ چل سکتا. اللہ کی نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک گلاس پانی جس کی قیمت بھی نہیں تھی کتنا قیمتی تھا میرے لیے. اور ایک خوشی اس روزہ دار کو قیامت کے دن ہوگی جب اسے اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کا دیدار ہوگا. یہ اللہ کا دیدار کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیدار کیا ہے کہ یہ شہید قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار کر لے گا, اور جب یہاں پر اس کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے, جنت میں جا کر بھی وہ عجیب سا اس کا موڈ ہوگا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جنت میں ساری نعمتیں ہیں, تیرا کیوں موڈ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ مالک سب نعمتیں ہیں, لیکن جب دنیا میں وہ خون کا قطرہ میرا زمین پہ گرا تھا نا, اس وقت تیرا جو دیدار ہوا تھا ویسی کوئی نعمت نہیں یہاں پہ, وہ بار بار بھیج میں تیرا دیدار کروں. اور روزہ دار کو یہ نعمت مل رہی ہوگی ہے نا. یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی نا, تو یہاں سے سارے لوگوں کو باہر نکال دیا, تو یہاں پہ حفاظتی دستے تعینات کیے گئے تھے, کیونکہ خاص ایونٹ تھا نا. تو رمضان بھی خاص ایونٹ ہے, شر پسند کو باندھ دیا گیا نا, شیطان کو, اور عرش اٹھانے والے فرشتے تعینات کر دیے گئے. تو یار روزہ کتنی پیاری چیز ہے, یقین کرو. سارا دن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اللہ پہ. سارا دن دھیان کہاں ہے؟ اللہ پہ. سحری کر لو اور ایک دم چینج ہو جاتا ہے سارا شیڈول ہی. پین آتی ہے نا دنیا میں تو نئے راستے نکلتے ہیں. اگر ریگولر لائف چل رہی ہے, فائنانس, ریلیشن شپ, اکیڈمی سب ریگولر چل رہی ہے, تو چینج نہیں ہوگا, اسی طرح چلتے رہیں گے. پین آئے گی نا, اب چینج ہوں گے. آپ کتنا کچھ کھا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں آپ کو, جس دن رپورٹ خراب آ گئی نا کولیسٹرول کی, دل کی طرح ہو گئی, اب آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں گے. پین آئی نا تو چینج ہوئے آپ. اب دیکھو سب کچھ چل رہا تھا, لیکن ایک مشقت آئی کہ سارے دن بھوکا رہنا ہے, سارے دن کا شیڈول الگ ہو گیا نا, سارے دن کا شیڈول الگ ہو گیا کہ یار سارا دن بھوک پیاس ہے, صبح سحری بھی عبادت ہے, رات افطاری بھی عبادت ہے, تراویح بھی عبادت ہے. تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مالک یہ رمضان 2025 کا مجھ سے راضی ہو کر جائے, میں اس میں خوب عبادات کروں, ایک لمحہ بھی نہ چھوڑوں. اور دیکھو میں آپ سب کو آفر کروں نا, میں آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ پہ 10 دن کا سٹے دوں گا اور فری دوں گا. وہ ایک ہوٹل بنا, وہ سمندر کے نیچے ہے, وہ نیچے جاتے ہیں سمندر میں, شارک مچھلیاں گھوم رہی ہیں اور آپ جناب کھانا کھا رہے ہیں. فجی, ماؤنٹ فجی جاپان میں جگہ ہے, وہاں پہ سورج نکلنے کا منظر بڑا پیارا ہوتا ہے اور وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں. اچھی جگہوں پہ سٹے ملتا ہے. میں 10 دن کا سٹے دے رہا ہوں دنیا کی بہترین جگہ پہ, پیسے سبحان بھی پیسے فری. ہاں جی, کون سی جگہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے, اور اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد, اور 10 دن کا سٹے نبی پاک نے فرمایا وہ اعتکاف ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور قیمتی ترین لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر مت چھوڑنا, اس رات کو مت چھوڑنا. 84 سال 4 ماہ سے افضل رات ہے. اس رات جو کچھ لمحے کے لیے کھڑا ہو گیا نا, اور رب بخش دیتا ہے. یار یہ رب کتنا رحمان ہے, نوٹ کیا؟ بار بار کہتا ہے آ جاؤ بخش دوں گا. کتنا کچھ دیتا ہے یہ. تمہارے لیے نیکی بڑھا دی, تمہیں یہ کر دیا, تمہیں وہ کر دیا. کچھ نہیں کرنا, حج نہیں کر سکتا, مالک پیسہ نہیں ہے, جا وہ گھر جو بیٹھی ہے پیار سے اس کو دیکھ لے, تو حاجی ہو گیا, جا تجھے حج کرا دیا, جا تیرے. اب اللہ 1 دفعہ دیکھوں 2 دفعہ دیکھوں, تجھے میرے ثواب کے گودام پہ شک ہے, تو 1000 دفعہ دیکھ, ادھر 1000 حج دے دوں گا تجھے. اتنا رحیم ہے رب, اتنا رحیم ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک بندہ اتنا گندا تھا کہ اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک دیا. وہ جب جنگل میں اکیلا ہوا نا,
تو ایک دم ڈر گیا، کہنے لگا اے اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری بیوی کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہے، میری امی کدھر ہے؟ اللہ نے ایک فرشتہ اس کی بیوی کی صورت میں اتار دیا، ایک فرشتہ اس کے بچے کی صورت میں، اس کی ماں کی صورت میں. اس نے دیکھا نا، خوش ہو گیا ایک دم کہ میری بچے آ گئے، میری بیوی آ گئی. مر گیا. اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی کی، جا اس جنگل میں، میرا دوست فوت ہو گیا، جا اس کا جا کے نماز جنازہ پڑھا. کیوں؟ اس نے اللہ کو پکارا تھا نا، ڈر گیا تو اللہ کو پکارا. ابھی میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں نا، کہ بچے آ جائیں گے مسجد میں اور آ کے دعا کریں گے اللہ پاس کر دے، اور آپ ان کو ٹھکرائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس تو نہیں آیا، وہ اپنے اللہ کے پاس آیا. کسی جوئے کے اڈے پہ جاتا نا، یا کسی ڈیجیٹل جواری کے پاس جاتا، وہاں اس نے گلے سے لگا لینا تھا، آپ نے اس کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا. ایسا سلوک کرتے نا کہ بچہ کبھی جاتا نا مسجد سے.